لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جنازے کے بعد جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی قبر پر کچھ لوگ شاخیں گاڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ پھول کی پتیاں اس کی قبر پر ڈالتے ہیں۔ آیا اس طرح شاخوں کا گاڑنا اور پھولوں کی پتیوں کا ڈالنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کو دکھایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایک شاخ توڑی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسرا دوسری قبر پر ٹکڑا گاڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو غیبت چغلی کرنے کی وجہ سے۔ تو شاخوں کا گاڑنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے کسی چیز کا ثابت ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا سنت ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بخاری شریف میں ثابت ہے، عذر کی وجہ سے آپ نے کیا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، صرف جائز ہے عذر کی حالت میں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک قبر پر پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ کام کیا ہے کہ آپ نے دو قبروں پر شاخوں کو گاڑا ہے، تو چونکہ یہ کام آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے، دوبارہ کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ جائز کہا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی انسان کسی قبر پر شاخ کو گاڑ رہا ہے تو ہم اس کو ڈانٹے نہیں، اور اگر کوئی نہیں گاڑ رہا تو ہم اس کو ترغیب نہ دیں، کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کی ترغیب دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور چونکہ حضور سے ایک بار ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی ایک آدھ دفعہ گاڑ بھی دیتا ہے تو ہم اس کو منع بھی نہ کریں۔ اب رہی بات کہ پھولوں کی پتیاں ڈالنا، تو دیکھیے کچھ لوگوں نے انہی شاخوں پر قیاس کر کر پھولوں کو ڈالنے کا جواز پیدا کر لیا کہ جب ہمارے نبی نے شاخ گاڑی ہے تو وہ بھی درخت کا حصہ ہے، تو لہٰذا پھولوں کی پتیاں بھی چونکہ ایک قسم کا وہ درخت کا حصہ ہی ہوتی ہیں، تو جب تک وہ گیلی رہیں گی، ذکر کریں گی، تو مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیں، جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے، علماء نے اس کے بارے میں اصول یہ فرمایا ہے کہ اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اس پر آگے دوسری چیزوں کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے نبی نے صرف شاخ گاڑی ہے، یہی ثابت ہے، تو اس حد تک تو ہم گنجائش دیں گے، لیکن آگے پھولوں کی پتیاں ڈالنے والی بات یہ نہ تو حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو ہمیں بھی ایسے عمل سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فتاوی عالمگیری میں اس کا جواز لکھا ہے کہ پھولوں کی پتیاں ڈالنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی قبر پر پھول کی پتیاں ڈالے اور وہ اس کو سنت نہیں سمجھتا، ضروری بھی نہیں سمجھتا، ویسے ہی ڈال دیتا ہے، تو اسی حد تک شامی میں اور عالمگیری میں اس کے جواز کی گنجائش لکھی ہے، کیونکہ یہ فتویٰ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے کے عرف کو دیکھ کر دیا ہوگا کہ ان کے علاقے میں اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہوگا، کبھی کبھار کوئی ڈال دیتا ہوگا، تو انہوں نے اس کے جواز کی بات لکھ دی ہے۔ لیکن اب جو نوعیت ہمارے علاقوں میں ہے، یہ تو اتنا لازم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی نہیں لاتا ہو، تم پتیاں نہیں لے کر آئے تو تمہیں پتہ نہیں ہے مردے کو دفن کرنے میں یہ ضروری ہے اور یہ ڈالنا ہوتی ہیں، چلو لے کر آؤ، اور اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو کام جائز ہو جب اس کو ضروری سمجھا جانے لگے اور نہ کرنے والوں کو برا کہا جانے لگے تو وہی جائز کام شریعت کی نگاہ میں بدعت بن جاتا ہے، پھر اس سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کو شاخ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ شاخیں تو مفت میں مل جاتی ہیں، جہاں سے مرضی توڑ کر گاڑ دو، لیکن پھولوں کی پتیوں پر تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ پیسوں کی آتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ پیسے لا کر پتیاں ڈالیں، اس سے قبر والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہی پیسوں کو اگر صدقہ کر دیا جائے تو اس سے یقیناً قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک لطیفہ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ ایک آدمی قبر پر پھولوں کی پتیاں ڈال رہا تھا، تو ساتھ ہی ایک اور آدمی اپنے کسی عزیز کی قبر پر وہ دال اور چاول وغیرہ ڈال رہا تھا، تو اس نے مذاق میں کہا کہ بھائی
یہ تیری قبر پر جو تو ڈال رہا ہے، جس کی قبر پر یہ چاول وغیرہ، کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ تو کہا تیرا چچا کب اٹھ کر کھائے گا یہ دال اور چاول؟ تو اس نے پھر کہا یہ جس قبر پر تو پھول ڈال رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ابا جی کی قبر ہے۔ تو کہنے لگا جب تیرا باپ اٹھ کر یہ پھول کی پتیاں سونگے گا نا، اسی وقت میرا چچا اٹھ کر یہ دال چاول بھی کھا لے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے میرے چچا نے دال چاول نہیں کھانے تو تیرے باپ نے بھی تو یہ پتیاں نہیں سونگنی، تو دونوں ہی کام فضول ہیں۔ اس لیے پھول کی پتیاں ڈالنا یہ سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی یہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی بجائے ہم اتنے پیسے صدقہ کر دیں تاکہ اس کا ثواب مردے کو پہنچے، یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی کو اختیار کر لینا چاہیے۔